جدا تو جدا نظر دن ہدایت دی مرضی پھر رب دی مرضی اے سارے رب دی رضا نظر دن ہدایت دی مرضی پھر رب دی مرضی اے سارے رب دی رضا نظر دن مومن جدا جے کو پکارے توجہ ہے قرآنیت کا کچھ دے مومن جدا جے کو پکارے اے سارے مجھ کو غصہ نظر دے وہ ہیں آسونا دے سارے وقتے تو آپ کو کربلا نظر دے دعا برائے تاجیل ظہور حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم اللہ درود بھیج کے ایمان والوں کو حکم دیتے ایمان والے آل نبی تھے اچھی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد مریض مومنین دی صحت اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی غرض نال باب الحوائج خاندان تے باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ سر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر فرماؤ واجباً صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت دا صدقہ عزت معاب سادات غیر سادات دا عظمت والی پاک بارگاہ دکھ پرے دن تشریف گنایا بانیان عشرہ محرم خان صاحبان دا ذکر پاک دا اتمام خطاب کرن والے میرے تو علاوہ خطبہ ذاکرین دے خطابات میں حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور اللہ دی کائنات جو ازادار مریض ہے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے روح زمین تے جس جاتے امام حسین دے ازادار مشن پاک میرے شہنشاہ پاک دا ذکر پاک کر رہے ہیں سن رہے ہیں کروا رہے ہیں ماتمداری ازاداری کر رہے ہیں ظالمین دے ظلم اور شیاطین دے شرط و محفوظ آمین دی تکلیف سارے فرماؤ وطن عزیز ملک پاکستان کو دہشت گردی تو نجات عطا پوری عالم انسانیت بلخص میرے ملک پاکستان کو کرونا وائرس سمیت ہر وبا اور آفتوں مالک جلد نجات عطا فرمائے الہی آمین ذکر پاک دا ثواب بانیان مجلس پاک بانیان عشرہ محرم پاک حاضرین اور لاوارث مومنین مرحومین دے ایسے مومنین جنہ دا فاتحہ پڑھن والا دعا کرن کو والا کوئی نہیں انہ دے مرحومین اور لاوارث مومنین دے نام اعمالی دا آمین سارے فرماؤ شہداء ملت جعفریہ دے مالک درجات بلند فرمائے الہی آمین بحق معصومین علیہم السلام جتنی بڑی دعا کراں اتنی بلند آمین آکھ دیونا موت تو پہلے میرے مالک دے ہر موالی ماتمی ازادار کو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما بحق معصومین علیہم السلام جنہ کو عطا کی تنی حضرت شہزادہ پاک علی اکبر علیہ السلام دا صدقہ نصیب فرما جنہ کو پتر عطا نہیں کیتے
بالاخص جناب عمران رضا خان صاحب اور میرے بھائی شمشاد خان اگلے محرم کو لو پہلے پاک باب الحوائج دی پاک اماں دے خالی جھولے دا صدقہ جھولی دا صدقہ شہزادہ پاک دے پاک جھولے دا صدقہ حیاتی والا ماتمی پتر عطا فرمائے بحق معصومین علیہ السلام. پہلی دعا عربی چ پھر آخر تے اپنی زبان چ. ہر دعا تو پہلی اور آخری دعا ہر دور دی ضرورت دعا این وقت دی سب تو بڑی دعا. آمین شیعہ تے آکھنا واجب باعث نجات. مالک اللہ وارث پاک حضرت ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ مالک پاک علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما الہی آمین. معصوم علیہ السلام نے دعا دے مستجاب دا عمل دسے. وارث پاک فرما رہے ہیں دعا دی قبولیت اگے پردہ نہیں ہٹدا جے توڑی درود پڑھا نہ جاوے. درود پڑھو دعا قبول ہو ویسی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا. کل کو لوں بھائی جان مسلسل میرا موضوع ہے حسینیت. اسے تسلسل نال فضائل بھی اسے تسلسل نال دو سترہ دکھ دیاں بھی. 4 17 کو لوں میں اذان کو مجتمع کرن واسطے تھوڑے حوالے کے بعد پہ کردہ میں کہ بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا اور علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا. بیعت دا شور ہے نا سی ہر پاسے. شمشاد خان یزید بیعت منگی یزید بیعت منگی ضرب بے شمار اس. تو میں 4 17 ہی دسن لگا ہوں بیعت منگی کیوں آئی. تو اندر نتیجہ کیا تھا بقائے دین کی اکمل دلیل ہونا تھا اور علی کے لال کو فخر خلیل ہونا تھا. فرمیندن رزیل شام نے مانگی تھی اس لیے بیعت اسے حسین کے ہاتھوں ذلیل ہونا تھا. یا علی یا علی. اور کل دی مجلس پاک دا تسلسل کل بیٹا میں دعوت دی تھی نا ہر مذہب ہر عقیدے دے بندے کو ہر فرقے کو. میں صرف مسلمانوں دے فرقیاں دی خاندی بات نہیں کی تھی. میں کہ ہر مذہب دا بندہ آوے ہندو عیسائی یہودی کوئی آوے مظلوم پاک دی مجلس تشریف گھن آوے. بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی. بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی اور ہمت سے تو نے کفر کی زنجیر توڑ دی. سمجھا تھا یہ یزید کے شبیر مٹ گئے تو نے حسین موت کی گردن مروڑ دی. یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام. ایک تو کل جدوں میں حاضر تھی من سنگھ مولد مدا خان تساں مالک پاک دا ذکر پاک ادھورا نہیں چھوڑنا. جی 2-4 منٹ عبادت راندی ہوئے وہ کر کے میں عبادت روکن نہیں آندا میں شامل تھی وڑانا. ذکر پاک جاری رہے تساں اپنی مجلس پاک کو مکمل کیتا کرو. کوئی فرق 5-4 منٹ نال نہیں پویندا. کل بعد اتھے مکی آئی اتھوں شروع چا کروں. ایک سلسلہ متا رہے ونجے بھائی جی دعا کرائے. شام دے تخت یزید بہ گیا. ہر کہیں کو خط لکھنے شروع کیتے. میرا دل ہے بھائی جی کل میں جو اہل سنت کو دعوت دیتی ہے آج میرا دل ہے میں سنی بھراواں کو اے بھی دساں تو کربلا دی جنگ کیوں آئی. بڑی مہربانی. ہاں فیصلہ تو کروں حق کون ہے تے باطل کون ہے. اور میں کل عرض کیتا ہی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا پاک دارو عظیم دروازے جتھاں ہور بنائے ویندے. میرا بادشاہ کریم ہے جیڑا جہنم دے دروازے تو پکڑ کے گناہگاراں کو علیہ السلام کریں دے. بیٹا میری مجبوری ہے میں تھوڑا مخاطب تھی من واسطے مائک کو لو پیچھا تھی نا. ایکو ٹھیک ہے ساؤنڈ ٹھیک ہے صرف مائک اتنا کھلا رکھو جو آواز کو کیچ کریں اندر. ساؤنڈ بڑا پیارے شالا ڈاڑے ہڑی میں چلے تے میں تھوڑی نوکری کر سکاں. توجہ ہے سارا دی. تو حضرت امام حسین علیہ السلام دا قیام کیوں ہے یقین کرائے شیعہ کو صرف تو کو نفرت دماؤن واسطے. پھر لوگ مجلس اتنا جامن ذکر حسین نہ سنن حق تے باطل کو پہچان کو دور رکھن واسطے.
بندیاں گلاں بنا لیاں جو کربلا پانی دی جنگ ہے، فرات دے پانی یقین کرے اے بھائی جان بندیاں کو دسایا ویندے جو کربلا پانی دا جھگڑا امام حسین فرات تو پانی پیونا چاہندے ہیں تو یزید دی فوج بھرن نہ دیتا تے اچانک لڑائی تھی گئی۔ میں شیعہ سنی کتب وچوں دکھا سکدا جیڑا آخری سجدے کولوں تھوڑی دیر پہلے اپنے دو پیراں دے درمیان کربلا دی سنگلاگ زمین وچ نیزہ مار کے پانی برآمد کرے، وہ پانی واسطے نہیں لڑدا۔ یا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی علیہ السلام، زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد، بے شمار ضرب بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ بلا پوری توجہ، لڑائی پانی دی نہیں، سوالات ہیں جو لڑائی تخت دی آئی، خان دی لڑائی تخت دی بھی نہیں۔ میں انہیں دلیل دے ساں، میرا دل ہے آج میں تو کو فضائل مصائب تیاری سنا، فضائل دی مجلس بھی تیاری سنا دیں تک میں کلا کا ہی نہ حصہ بھی کوئی نہ رہ بنے، صرف 6 دہاڑے تیاری پڑھ کے باقی کربلا پڑھ ہی نہ سکوں، اے بھی نہ رہ بنے۔ روح ہے جو ساری کربلا بھی جتنی پڑھی جا سکتی ہے 10 دہاڑے وہ بھی پڑھوں تے مجلساں اے بھی نہ کو بھی 10 دہاڑے فلاں گڑا سسڑن کو نورا گیا سا۔ فضائل یا مصائب دے انداز میں چاچا تواڈے علاقے دی خدمت کریں دا رہاں، دعا حق بنے تو مسافر ہاں، مظلوم دے صدقے تواڈا مہمان ہاں، 10 دہاڑے قسمت گن آئیے پھر جیندے ایک بے دی زیارت کرے سن۔ تخت شام تے بے کربلا پڑھی کیوں؟ تخت شام تے باون تو پہلے اس نے یہ کیا کہ یا جو ہر کہیں کو بیعت گھرنی پوسی، رجب دا مہینہ آئی 60 ہجری آئی، جائیں تخت بل آئے نا جی بھائی جانو سکو آکھے ہے بھی 70 ملک ایمیں کمینے دا دماغ خراب نہ آئی، مطلب کو بندہ سمجھے بھی میں کہیں تے اعتراض پہ کرنا، بندہ بھائی جان یونین کونسل دا بھی چیئرمین بنے نا، ان دے مزاج اچھ فرق آندہ ہے، انسان چاہتی انصر فطرت ہے، تھوڑا جیا ناز فخر کرسی دا عہدے دا زوم آندہ ہے، تے جیڑا 70 ملکان دا حکمران پیا بندائی، اس بے حیاد ایمیں دماغ خراب نہیں۔ یہ دریائے سندھ دا ایو کنارہ، انال دریائے سندھ ہے، ان دے پرلے کناروں کو لگن کے سپین تائیں، یعنی مشرق تو مغرب تائیں آج دے دور دا 70 آزاد ملک ہے جتھے ان دی حکومت بڑھنی آئی۔ جڑا حکومت دیندہ پیا یوں آگے تم بانے تختے، ہر کہیں کو لو اپنا آپ مناونا پوسی، اگر حکومت کرنی ہے تو کو ہر کہیں کو لو اپنا آپ مناونا پوسی، تو یاد رکھیں انہا 70 ملکان چ مدینہ کو حسین رہندا ہے۔ جیسے ازاداران دی طرفوں نمائندگی کریں دے بھائی پہ آکھ دیں مجلس دا تعلق شور نال نہیں، بھائی شمشاد بھی کتنے بندے اٹھی کے اعداد پہ دیں دیں، مجلس دا تعلق ہے کچھ وصول کر کے گھن ونجننا، تو سا شیعہ اینا گلہ کو واقف ہو، موقع ملتا ہے اہل سنت براواں تک پیغام پہنچاون دا جو حسین کیا ہے، اور تو سا تائید کریں دے ہو تے سنی برائے انشاءاللہ تو آگو شکوہ نہ کرے سن جو مجلس گیا سے تے فضول گیا سے، انہاں کیا حسین رہن دے مدینہ کو اپنا آپ ضرور منوا میں۔ یزید پیا دے اگر 70 ملکان دا ہر قابل ذکر میں کو من ونجے اکلے حسین نہ منن کیڑا فرق ہے؟ یہ تھکے نہ ہو وہ تعریف ہو جڑی دشمن کرے، دشمنی سکھاون والا یزید پوا دے 70 ملک تو چھوٹی گل ہے، مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تائیں اللہ دی کائنات وچ ہر کوئی تے کو من ونجے تے کلا حسین نہ مننے ہی میں سمجھے تے کو کہیں نہیں منیا۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام، جی وہ پہ حسین دی پاک کماں توڑے تے راضی تھی میں بی بی عزتاں دے میں۔ اچھا چلو ایک بات کی تھی، بہت بڑے سنی عالم دین تو ایک طالب علم سوال کیتا اسے دورے سے، اس نے کہا جدہ ہر کسی یزید دی بیعت کر لی آئی
پھر امام حسین کیوں نہ کیتی؟ زندگی بھر داد دوں تو ساڑی داد گھٹے، سنی عالم دا جملہ وڈے، اس مسکرا گیا کہ جدہ حسین نہیں کیتی باقی کیتیاں کیوں؟ تھوڑا لیٹ پہنچے ہو، پہنچ گئے ہو یار، جدہ وارث رسول نہیں مننا باقی من کیوں گئے؟ اسا کیا اچھا حسین کو مناونا ضروری ہے، یزید بیٹھا دے، پھر میں صاحب اقتدار صاحب اختیار، میرا حکم قانون، میں جو اکساں قانون بن سی، دولت میرے کول، اختیار میرے کول، اقتدار میرے کول، فوج میرے کول، دولت صرف کرے ساں، اختیار استعمال کرے ساں، طاقت لے ساں، فوجاں بھی جیساں، میں حسین کو منا گن ساں۔ کربلا دی جنگ دی وجہ، کربلا کیوں بنی؟ او بیٹھا دے اگر حسین دولت طاقت تے فوج نال نہ مننا تو حسین کو ناز ہے نا جو شریعت میرے نانے دی ہے۔ بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی بھائی، میں کچھی والے میں راضی تھی گیا، میں کو محنت دی حسین کو یہ ناز ہے نا جڑا انہاں 70 ملکاں تے قانون ہے وہ میرے پاک نانے دے، میں تاکتے بے کہ شریعت بدل دے سا، یزید آدھا ہے میں حلال کو حرام کر دے سا، میں حرام، میں کل آ کے آئی جائے کو حلال تے حرام دا فرق پتہ لگے او حسین والا ہے، جائے کو حرام تے حلال دی تمیز نہ ہوئے او یزید والا ہے۔ بڑی وڈی حیات یزید پہ آدھے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، شریعت دا نقشہ بدل ویسے، حسین کو مناون دی ضرورت نہ راسی، تخت بہ گیا یزید، ہر کہیں کو خط لکھ دے، لو جی تمہید مک گئی، نتیجے تخت بہ کے ہر کہیں کو خط لکھ دے، میں کو منو میں امیر ہاں، میں کو منو میں خلیفہ، جڑے بندے بیدار مغزی نال سن دے بیٹھے ہو، ہر کہیں کو خط لکھ دے سدھے، تو اتنی جرت آئی نہیں جو سدھا خط حسین کو لکھے، کیونکہ سچے دا سامنا سوکھا نہیں، جھوٹے دی جرت ہی نہیں، وہ سچے دے سامنے خود آوے، صدیقہ ماں دے صدیقہ پتر دو خط نہیں لکھ سکا، خط لکھس گورنر مدینہ دو، مسائبی تیاری دوجے تریجے دے ہاڑے دی سن دے پہ انہوں فضائلی سنو، گورنر کو آکے اس بلا پاک حسین کو اون پاک شہنشاہ کو لو میڈی بیعت مانگ، 26 رجب خط پہنچے مدینے، بھئی پوری توجہ، پھر انہیں ایکو گھٹا لو، ڈبلنگ آواز پیچھو اشارہ پہ گئے، ایکو تھوڑی جی کم کر کے مائک مزید کھول دے، صرف مائک کھولو، خط پہنچے مدینے 26 رجب، اب مدینے دا گورنر خط پڑھ دے، وچ لکھو یزید آدھے میری بیعت کر، خوف زدہ ہے، پریشان ہے، اپنے آپ کو آدھے اے جڑی گال لکھی ہوئی ہے حسین بادشاہ کو چنگی نہ لگ سی، ہاں ہاں مدینے دا گورنر آدھا پیے، علی دے پتر کو ہاشمیاں دے شہنشاہ کو، وقت دے امام کو گل پسند نہ سی، علی دا پتر متا جلال آونجے، سارا ڈین سچیندہ ریا، سارا ڈین ویر جی سچیندہ ریا، 27 رجب دا ڈین گزر گیا، دیگر تھئی شام لے حسین بادشاہ مغرب دی جماعت نانے دی مزار تے پہ پڑھیں دیاں، با جماعت نماز حسین پہ پڑھیں دیاں، ایک مشیر مشورہ دیتا ہے حسین دو فوجی بھیج تے نانے دی قبر تے وعدہ گھن دربار اکلہ آونے، مسائبی سن دے وینا جو روز مدہ خان پڑھ دیں، جو ولیدہ کے دربار کلے آؤ، ولید کو پتہ ہی پہلے محمد نال ہوندے ان ہی کلی، جرت کہیں دی نہیں ہوندی کوئی غلط گال کرے، اے اپنے وقت دا وہ پاک محمد ان جڑے ہر ویلے 4 علی نال رکھ دیں، بھائی کیا بات ہے کچھی، ان دن آلن ہر ویلے 4 علی، متا میری گال پسند نہ آوے تھی علی جلال چاہ ونجن، نتیجہ کیا ہو سی بھائی جان جی میں سچی ماں دے سچے پتر وعدہ کیتا ہی اویں علی گہن گئے مگر دربار تو باہر روک کے اللہ دی ولایت والی سلطنت دا سلطان یوم مباہلت فرزند رسول وارث دستار رسول وارث ولایت علی محافظ توحید کبریاء امام حسین علیہ السلام پر وقار طریقے نال بیٹا چل دے ہوئے دشمنوں دے دربار اچ پہنچن کرسی پیش کی تینے پروردہ آگوش تطہیر کرسی تے تشریف فرما ہوئے کچھ دیر وال ڈرا ہویا جو ہے جھوٹا ہمیشہ سچے دے سامنے بیٹا ڈر دے میں ڈرا ہویا کم دے ہاتھ بڑا اوکھا کا خط پہنچایا سے سرکار فرمایا تو خط تمہیں دو بھیج جائے میں کو پڑھن دی ضرورت نہیں تیڈی تسلی کیتے ویدہ ہاں جداں لکھیندہ پی آئی میں مدینے ڈیدہ بیٹھا ہے
بڑی مہربانی. ہاں 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 وہ خط لکھ دے پیان میں ڈیدہ بیٹھا امام حسین کھولا تے خط دیئے نے 17 تے پہنچے جو شام ایک فاسق ایک شرابی ایک بد کردار بیٹھا دے جو رسول دا پتر پاک نبی دا پتر میری بیعت کرے. انہیں امام حسین کرسی چھوڑ دیتی الٹے ہاتھ نال گورنر والے پاسے خط سٹ کے بے نیاز دا بے نیاز عاشق بے نیازی نالا دے ویندن جاؤں پیو کو آگ چا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بڑی مہربانی. یا علی علیہ مثلی لا یبعیو مثلہو. اچھا کیڑا سونا جواب ہے جی. بھائی جان بادشاہ نہیں آکھیا میں ان دی بیعت نہیں کرنا. گزشتہ موجودہ تے آمن والے زمانے دے قانون بنائے مجھ جیسا بڑے 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 مسئلے حل پہ تھی دیں اس جیسے کی بیعت نہ کہیں پہلے کی تھی نہ ہون نہ بعد. حسین بادشاہ انکار بیعت فرما دیتا. اب آ گیا حسین نہ مننے میں دین مٹائے سا. لو جی اجے ہے فضیلت جے سن دیا تو وجہ دین مٹاون دی تیاری نہیں کیتی جائیں بچاون آئی ہوں بچاون دی کر گی. میں کوئی ہاتھ بلند چاہی دیں میں کوئی تائید شیعہ دی چاہی دی اے ہون تک یہ جو جنگ تھئی کیوں ہے اس آگیا شریعت مٹائے سا حسین بچاون ٹورے. آؤ ذرا آج پتہ کر لو یہ جنگ دا نتیجہ کیا نکلے. میں بسم اللہ کرا. بادشاہ تیاری 313 دا مختصر جیاں قافلہ مدینے چو جتنے ٹورن انہاں دی تعداد کتنی ہے 300. بڑا پیارا عدد ہے اللہ کو بہت پسند ہے. تاریخ اسلام دا پہلا غزوہ مجاہد کتنے اونچا بولو. بقائے اسلام واسطے مدینے چو کتنے ٹورے حضرت ولی الامر علیہ السلام دی پاک مخدومہ امہ دے نام دے عدد 313 جدہ وارث پاک دا ظہور پاک ہو سی مالک دی فوج دے جرنیل 313. بڑی مہربانی. اچھا 313 گن کے حسین ٹور پہ لڑائی طاقتی ہوئے تو وال بندے لشکر اکٹھے کریں دیں ایمیں سنگھ فوجاں جمع کریں دیں تو امام حسین جڑے گن کے ٹوریں کوئی 17 دن دے کوئی 100 سال دے. میرا خیال ہے گفتگو طویل تھی گئی. یہ فضائل اس رومنا جڑا ہے نا یہ معرفت دا معیار ہے بلکہ جا کہ معراج معرفت ہے. فضائل دے آنسو حسین 313 گن کے ٹوریں شریعت بچاویں. یزید کو شام وچ پتہ لگ گئے اون تیاری کی تھی میں شریعت مٹاواں. او لکھاں دیاں فوجاں گن کے ٹریا مادن عصمت چو سونے موتی گن کے حسین ٹرے. بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. مالک تواڈے تے راضی تھی میں او دولت دے خزانہ دے منہ کھول کے ٹریا. حسین دنیا دی دولت کو کنڈ کر کے ٹرے. شالہ تواڈے ہاتھ بلند تھی میں انشاءاللہ ویرون اے 70 میں تواڈیاں سماعتاں تک بزرگان محترم سادات غیر سادات میں پہنچا گنا. او شام چوں اپنے دادے سفیان دی تربیت لے کے ٹریا. حسین مدینے چوں اپنے ڈاڈے عمران دی طبیعت گھر کے ٹریا. یا علی علیہ السلام شام والا دے دین مٹے ساں مدینے والا دے قیامت تک بچے ساں. اچھا کربلا پہنچ گئے. شام والے کو لکھن تے خوف زدہ ہے. توجہ کرو اندے کو لکھن خوف زدہ ہے. بادشاہ کو تھوڑن تے اطمینان ہے. دلیلاں دے ماں کہ مذہب دا کوئی بندہ بھائی جان دلیل رد نہ کر سکے. اندے کو لکھاں دی فوج ہے. موت دے ڈر تو آپ محل چھپ گئے. اتھا تھوڑے جائیں تے آپ قائد بن کے حسین کربلا پہنچ گئے. آج 2 محرم ہے نا. آج ایو ویلا تقریباً دوپہر تو پیشی دے درمیان بادشاہ دا پاک قافلہ اپنی منزل تے حسین خود قیادت کر کے مدینے ٹورن لگا. فرمایا نے نا میں کثرت کا مقابلہ قلت سے کروں گا. انہاں کول کثیرے تے ڈرے حسین کول تھوڑے تے اطمینان ہے. او اتنا ڈرے جو دا محرم دی رات تک لکھاں دی فوج دے باوجود خط لکھ دے لشکر بھیجو میرے سامنے علی دے پتر ہیں. فوجاں بھیجو حسین نال کربلا عباس آئے ہوئے.
جرت و ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، کربلا اس لیے شام سے آیا نہ یزید، اس کو بی بی تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی علیہ شمشاد تھوڑی مہربانی تساں ایو جے عظیم آزاداراں دی میں کو زیارت کرائی، میں مطمئن نہ جو میں ادب پرست اور ذکر پرست لوگاں چ مالک پاک دا ذکر پاک کیتا، میں مطمئن کھڑا انسان ہے، کوئی غلطی تھی وے تا معافی دے کے صرف مالکاں دا ذکر سنن تشریف گننا سی۔ او ڈامی دی رات تک آدھے فوجاں بھیجو میرے سامنے علی دے پتر ہیں، لشکر بھیجو میرے سامنے حسین بادشاہ تشریف گھننا ہے، اڈے بھائی جی ایڈا اطمینان شب عاشور حسین خیمہ لوا کے چراغ بجھا کے بے نیازی نال بیٹھے آدھن جیندہ دل آکھے ٹور منیو اے چھوٹے کام تا میڈا اصغری کر سکتا ہے۔ ہی علی علیہ جیندہ روح آکھے جے کو خوف ہوئے جے کو زندگی پیاری ہوئے ٹور منیو چھوٹے چھوٹے کام تا میڈا اصغری کر سکتا ہے۔ دا محرم لکھاں دے مقابلے مشہور گال 72 آگئے، لکھاں زور پہ لیندن دین مٹامنے، 72 محنت پہ کردن شریعت بچامنی ہے۔ ظاہراً مدینے والے کربلا شہید تھی گئے، ظاہراً مدینے والے کربلا شہید تھی گئے، پاک حسین شہید تھی گئے، یزید ظاہراً زندہ بچ گیا، وہ زندہ بچ کے مردہ باد ہو گیا۔ حسین شہید تھی کہ قیامت تک دلان دے حکمران بن گئے۔ جاگ دے بیٹھے ہوتا جڑے بزرگ بیٹھے ہو جدا فوجاں ٹکران دیاں نا بھائی جی میدان اچھا ہی آزادہ جدو سامنے لشکر میدان ہی ٹکران دیاں ویرون جیڑا تاریخ وقت بندے جیڑا بندہ باید لشکر ہٹا کے دوجے دے دارالحکومت تھی پہنچیا، لوگ آدھیاں نے جنگ جیت گئے، یزید زندہ بچ کے مدینے نہ آیا، حسین شہید تھی کہ پہلے تو اچھا تھی کہ شام پہنچ گیا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، لیا سلام ہے تواڈی معرفت نے جھکانا چاہ سرکار قمر جلالوی قلم توڑ دیتی ہے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھو اسی سر کو خود اٹھا کے چلے، اور پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر، پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر، یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے۔ نسلہ آباد فضیلت دا نتیجہ دے ماں اجازت ہے نتیجہ آج ہی دے دے ماں کل والبیا سلسلے بھائیوں دا حکم ہے کل بے پاسے رک کرے سوں بھائی جان بھائی گال شروع کر کے میں لئیے دی امانت آزاداران دی ضلع دے مجمع دی امانت شیعہ سنی دی جھولی پہنچاونا چاہتا ہوں۔ حسین علیہ السلام خود قائد بن کے بلند ہو کے اپنا باقی پاک قافلہ تسلیم و رضا والا گھن کے شام پہنچ گئے، وہ جندہ دماغ خراب آئی نہ تخت دی وجہ تو اون ڈٹھے چند قیدی نیزیاں تے سر امام علی زین العابدین کو مخاطب تھی کیا دے تواڈی ساڈی جنگ آئی کون جیتا؟ امام بولے نہیں۔ یہ دوجی دفعہ کھائے میں سوال کیتا ہے تواڈی ساڈی لڑائی فاتح کون؟ شہنشاہ بات نہیں فرمائی۔ بھائی جی تیجی دفعہ ہی تانا دیتا ہے یہ کہ ہے تو ہاشمی جوان پر بول سو تاں جی کوئی جواب ہو سی تاں اس ویلے زین العابدین زنجیران دے مسلح تے عبادت مکا کے سر چایا۔ اچھا ایک تا اے بچے کو لوگ ان کے بیٹا بزرگ تائیں ہر بندہ جان دے بھئی قیدی کو حکم مننا پون دے، حاکم دا حکم چل دے، ذرا اتھاں دکھائے حاکم کون ہے قیدی کون؟ ظاہراً طاقت یزید ہے، ظاہراً زنجیرچ علی زین العابدین ہے، مگر حاکم کون ہے، محکوم کون ہے؟ تیسری دفعہ زلفن کو جھٹکا دے کے علی بادشاہ دا علی پوترا پاک امیر المومنین دے سینے تے اول علی دی زبان چوس کے علی بنن والے زین العابدین نہج البلاغہ دے خالق دی دستار دے وارث ثانی نہج البلاغہ دی تخلیق واسطے قدم بدا کے آدھے نتھے نہیں بولندہ ممبر خالی کرا، اور دربار میر شام دے ممبر تے جھوٹا خطیب کھڑائی دی زبان بند ہو گئی، امام حکم دیتا ہے یزیدہ کے چھوڑ دے ممبر، سوچیں دے آؤ بھئی حاکم کون ہے؟ بے کسو لاغر لا چار سے کیوں ڈرتا ہے؟ 417 میں کمج بھائی جان جشنائی انڈیا دے حضرت انیس آل اللہ مقامہ دے خاندان دے ایک شاعران انہیں 417 پڑھین میں ڈٹھائی علماء کھڑے تھی کہ پتہ نہیں کتنی دیر داد دیں دے رہے ہیں، انہوں نے فرمایا بے کسو لاغر لا چار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اور وہ تو بیمار ہے، بیمار سے کیوں ڈرتا ہے؟ اپنے دربار میں سجاد سے بیعت لے لے، تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے؟
علی حق ہے، بے شک حق ہے جی۔ بسم اللہ۔ فرق کریں دے ہوئے حاکم کون ہے، اسیر کون ہے۔ بسم اللہ۔ میں جتنی دفعہ حکم کرو اپنے رولا جو بیعت دے تے تین سارا دور بیعت کی تے لائے تھا اپنے دربار میں، سجاد سے بیعت لے لے، تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے۔ علی زین العابدین ممبر شام تے تشریف فرما ہوئے، یاد رکھنا علی آنے لیا، اے بنی ہاشم دے خطاب دا انداز ہے، خطیب مرد ہے یا خطیبہ کوئی پاک مستور ہے، انداز ہی ہوئی رہے، پہلے توحید اللہ دی وحدانیت بیان فرمائی، پھر پاک نبی دی رسالت، پھر اپنے دادے دی ولایت، یاد، پھر اپنے خاندان دا تعارف پڑھ کے، پھر بادشاہ فرمایا ہون پوچھ کیا پوچھے ہی، وہ آدھے میں 3 دفعہ ڈرا بیٹھے، میں 3 دفعہ سوال کیتے تو بولے نہیں، مالک فرمایا اتھا شور بڑھائی، تیرے جھوٹے شور پہ کریں دیا، میرا دل آئی سچی گال ہر کوئی سنے، کائنات کو قیامت تک پتہ راوے تین پوچھا کیا میں دسا کیا، لئیے والے سار چاہمنا نتیجہ پہ دینا فضیلت دا، محنت پسند آوے مجلس دے بعد نماز ہی دعا کر دیمنا، میں تواڈے حق کے جے تائیں سفر کرے ساں دعا کریں دا ویسا، اس آکے جی میں پوچھا تھا ہی تو سن دسا نہیں، بادشاہ فرمایا میں اس واسطے نہیں دسا شور آئی میں چاہتا ہم کائنات سنے، اس آکے جنگ ہوئی آئی کون جتا، مالک فرمایا تیری ساڑی لڑائی ہے، نہ فیصلہ تم کر نہ میں کراں، سالس بنا گندے ہیں جی، کیڑا سالس، مالک فرمایا وقت، میں میری توقع بھئی آئی بے بڑا جلدی پہنچو، تھوڑا تھوڑا عزیزان بزرگ پہنچ گئے، عزیز تھوڑے پیچھا رہے گا، کہ وقت فیصلہ کرے سی، جدو مالک فرمائے نا وقت فیصلہ کرے سی، اچھا جدو جھوٹے کون، یہ پریں دا ڈیرے دا دستور ہے نا جی، بجلے توڑے ڈیرے ہیں تے سیاسیاں دے پریں مگی، تو سا غور کرائے جدو کو بندہ پریں جھوٹا پوسی نا، وہ وقت بہانہ کرے سی میں سالس منظور نہیں جی، جدو امام فرمائے نا وقت فیصلہ کرے آدھے نہیں، وقت کو لو فیصلہ کراؤنا نہیں، وقت صدیاں لا دے وے، کئی سال صرف تھی ونجن، تو میں چاہنا فیصلہ پتہ لگے کون جیتیا، کون ہریا، آئے تیرے علم تو قربان، مالک فرمایا فیصلہ وقت کرے سی، آج کرے سی، ہون کرے سی، تھائی کرے سی، یاد ہے وقت دے فیصلے تے صدیاں لگ دیاں، نسلاں گزر دیاں، تو سا وقت کو لو آج فیصلہ کیویں کرے چھو، میرے شہنشاہ پہ فرمائیں دن لمبے انتظار دی ضرورت ہی نہیں، ملک تیرا، حکومت تیری، دارالحکومت تیرا، شہر تیرا، اے ہواری تیرے، مسجد تے قبضہ تیرا، اسے ملہ تیرا، ملہ دی جیب تنخواہ تیری، مالک پہ فرمائیں دن صدیاں سال مہینے ہفتے ڈین دا انتظار ہی نہیں، ہوا جالا ڈی ڈھلن دے، ظہر دی اذان دا وقت ہی من دے، تیڑے دارالحکومت تیڑے دربار تیڑی قبضے والی مسجد تیڑے ہواریوں دے سامنے، تیڑے خرید کردہ دے سامنے، تیڑا رکھیو یا ملہ تیڑی دیتی ہوئی تنخواہ جیب پا کے ہونے اذان اکسی غور نال تم بھی سنے، اے تیرے سارے خوش آمدی بھی سنے، اذان تیری جاتا نہ ہوئے تو جیت گیا، میڈی جاتا نہ ہوئے ایسا جیت گئے، بڑی مہربانی، مظلومیت نال اللہ دا دین، اللہ دی کائنات تے رائج کرن والے محسن دا نام ہے حسین، شیعہ سنی مسلمانوں اسی کلمہ پڑھ دیاں تو بوجہ امام حسین، وگرنہ یزید تا دربار چاکے آئی کوئی وہی نہیں، کوئی جبریل نہیں، کوئی شریعت نہیں، آج اگر رشتہ دی پہچان نہیں، چلو میں چگل مقامت ہے کہ میں کوئی انسان بناون واسطے پاک علی اکبر دے پاک بابے وڈا خرچ کیتا ہے، وہ پاک بینی گھن کے ٹورن، میں شاید کل بھی آکھا اسی وال بھی آگا، وہ پاک مقدومہ بین گھن کے بادشاہ حسین ٹورن، جیڑی ساورے گھر کو لوں پہ کے گھر تائیں ٹور دی آئی جی میں ماں مباہ لچ گئی آئی، بھجان بڑی روحانیت واریاں مجلسن، جڑے کل کوئی نہ انہاں کیتے ادھے منٹ دا ایک لفظ آکھاں، تسلسل برقرار تھی، بہت بڑا اجتماع چانا آخر تھی، ہر شریف شامل تھی وے، کل میں دسائی جو امیر چاچے دی حویلی چکی میں ٹورن، آخری لفظ سلسلہ جوڑن واسطے، میں بسم اللہ، سر تے پاک چادر دی چھاں، الحجاب دیاں آوازاں،
قدموں دے نقش تک ویرہ مٹا چھوڑے جعفر تیار دی پاک حویلی کولوں پاک حیدر کرار دی عزت والی حویلی تائیں جدن وی آلیاں میں ناویر مسند تے بٹھا کے کھڑا رہندائی کچھی دیر سارا نہیں رومن واسطے ایو گالی کافی ہے آج امیر بن کے نہیں غریب بن کے پیکی حویلی اچ مٹی تے بہ گئی وجن کل کو بعد پھر 9 محرم تک شہادتاں دا سلسلہ ہے چلو آج جو جملے ران دن تیاری دے پڑی ہوں جدہ بھین آ گئی نا تے بادشاہ کو پتہ لگے میرے مشن دی محافظہ تے بھائیوال تشریف گھن آئے ہوں ویلے 4 سالان دی دھی کچھ آئے نے 70 بڑی ادب والی ہے جس سن گنوں تا اسمت دا چھوٹا قرآن امامت دی آباد غلافے دروازہ سے نے مسجد کھلدائی اون دروازے حسین آ بیٹھن پہلا ساڑھ مارے نے کبوتراں کو کچھ پرندے ہیں جڑے بادشاہ دا ہر ویلے طواف کریں دے ہیں وکری وکری مجلس سے مورخ آل محمد پڑھ گئے کبوتر سر تے پہنچیں مظلوم فرمائے میں آج رات ٹور پہنچاں تو سائیں مدینہ چھوڑ دیو جڑے ساڑھے محملوں میں تو سنال نال سفر کرنے تے جدہ میں کربلا مارا منجا پران تے خون لا کے بیٹھے نانے کو آدھا سائے پچڑا مارا گئی ہے آفرین مرحبا اجرکم اللہ آئید اجر میری مخدومہ عطا فرمامن جی وہ پہ شالا جی وہ پہ مولا دی قسمیں میں بھائی جان زندگی دا 17واں مگر کچھی دا پہلا عشرہ میں تو آڈے پڑھ کے بیٹا بوں مطمئن تھیاں عبادت گزار لوگ ہیں تو آڈی مدد نال میڈیا ہنجو ہاں دل پھر مولا ہرن رکھے ہیں بادشاہ حیوان کو ہرن کو اشارہ کیتا دوڑ دیو ہرن آئے شہنشاہ حکم فرمایا میں ٹور ونجنے وطن تیوسی میڈی بیمار دی کو سجنہ دی موج آسی کہیں کہ ویلے نانے دی قبر تے آسی تو ساں یہ تھائیں راونے جدہ میڈی دی باہر آمن لگے نا کوشش کرے آئے کو دسے آئے ہون لوگ قبر تے بیٹھے نا ہون خالی ہے واہ بھائی واہ میڈی دی وڈی پردہ دارے ہوں ویلے آوے جدہ نبی دی قبر تے صحابیاں دا رش نہ ہوئے شالا توڑا بھلا دیوے تے کون آخری بندے تک آئے نہیں پن سکتا تریجہ ساد ماریا نے ابو الحارث شیعہ دے بچے جان دینے شیر آئی میں بسم اللہ کراں شیر کو بلایا نے کول بلا کے پیا دینا ابو الحارث میں بھی ٹرنے تم بھی ٹر جڑے ساڑھے محمل ونجن جڑے سواریاں ونجن سفرنچ نال رہے دا محرم کو کربلا پہنچ نہیں تے ٹور اللہ دے حوالے 2-4 قدم شیر چین تے بعد جا کے ایک دفعہ رک جنگل دا حیوان رک گئے یا کو تم درندہ سڑنے وہ رک گئے تے بادشاہ فرمائے میری آواز سننے سے شہنشاہ تھی سکتا ہے کائنات دے پاک امام دا ساتھ میں نہ سنجانا جی بادشاہ جیتے حکم کرے سو میں آوے ساں سیر جھکا کر کے روکیا دن تے سڈن اللہ میں نہ ہوں میری کائی دھی ہوئے آفرین مرحبا اجرکم اللہ بادشاہ میری زندگی گزر گئی میں پردے داراں دی آواز سنی کڑا نہیں میں زندگی توڑے دار تے گزاری کہیں پاک مخدرہ عصمت دی آواز دروازے تو باہر آئی کوئی نہیں امام فرمائے دین اچھا کانڈ کر ابو الحارث کانڈ کی تھی پاک 4 سالان دی عصمت دی قرآن بیٹی دے تو آبا ہٹا کے آدھے کو ساد مار معصومہ فرمایا ابو الحارث ٹکرہ ماریاں فرمایا این دی آواز پکا گندہ محرم ہو سی دی گردہ ویلہ ہو سی صدنا لیے ہو واہ 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 مرحبا آواز کھول بھائی میں بسم اللہ کروں ولا واللہ ان ویڑے غازی جی شہنشاہ پاک ان فیرس تھی گئی ہے مکمل او بیٹھئے میڈی آلیا مٹی تے مستوراں کو آگ جیندہ جیندہ نہ آوے نا وہ گھر دا دروازہ بند کرے سفر دا ضروری سامان جمانہ دے حوالے کرن تے آلیہ دے پیچھے قطار بنا میں سید دیکھ ساں کتے کتے بیٹھے ہیں تے قدم باہر ہوں لے رکھنے ہیں جدہ علی دی دی دا قدم باہر آوے تو اڈی بیٹا سونی ہائے دی قسم ہے بس ایو کچھ حکم دے من دے بعد بوں سونی ہائے کی تھی وے اے حکم دے من دے بعد حسین ویڑے تے نگاہ کی تھی ہے
انتظار کھڑیاں بیبیاں اللہ جانے میڈا نہ ہو سی نہ ہو سی. ایک عجیب جی ماحول ہے. ایک 6 سال دی معصوم ہے, چھوٹی جی گڈڑی چاہی ودی ہے, ہر کہیں کو ودی آدھی ہے تسا منجو نہ منجو میں کو بابا ضرور گہن ویسی. بی بی آدھی ان معصومت واقو کہ میں یقین ہے. فرمایا جے بابے سفر منجنا ہے نا تا علی اکبر ویر نال منجنا ہے, کیونکہ علی اکبر بغیر بابے دی نہیں نبدی, تے جی میں بابے دی میرے ویر تو نہیں نبدی, میں اکبر دی میڈے تو نہیں نبدی. جے واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, آفرین مرحبا اجرکم اللہ. ڈڑی حیاتی تھی بھی جے اکبر ٹرسی تو میں نال ٹرساں. اور غازی بادشاہ دی کیڑی حالت ہے, کئی ویلے چھوٹی بطول دی آواز سن دین, کئی ویلے اکھی جو ہنجو لڑ دین, کدی ہاتھ کم دین, ہیک ہیک دا نا چاہندے آن دین. معصومہ سن دی رہی جدہ دیاں چ نا کوئی نہ آیا, اس ویلے ہاتھ کام گئے, او گڈڑی چھاڑ بائی تے ہاتھ اللہ دے عرش دو ودا گیا دی میڈا اللہ میڈے بابے دی پوری اترے میڈی نیب ویسی. میں صدقے تھی ماں, میں کروڑ زندگی قربان کراں. اور یاد رکھنا اے ولی بابے دی ولی یادی ہے, جھگڑے میں پڑے کدا نہیں جو رس پئی ہوئے. امام حکم دیتا ہے, نالے میثاق دا منظر دکھایا نے. معصومہ بیٹی جدہ دکھ تقسیم تھے ہیں نا, تساں وچھوڑے دے دکھتے 10 خط کیتے ہیں. بابا میں کو نہیں پتا جو وچھوڑا ہی ہو جیا ہو سی. بات سجنہ کو دیکھ کے رنی بہوں مظلوم دی تھی, ٹرنا تا میں پڑھنے علی دی تھی, داتے رومنا فطرت آئی. تیڑا ہی تھائیں گھر روے نشارے چ ہاں جی 4 بچے نے مولا نصیب کرنے. پتر دھی نہ ہوئے, پتر کو آکھ میں منجنے لئیے, تیڑی مائی نہ لے, بہنی نہ لے, تیڑے بھرائی نہ لیں, تے تم 5-6 سال دیں تے کلہ حویلی جرانا ہے. کو پتہ ہو سی نہ شام تو پہلے والا انہیں وقت بھی کدی بہنی دی منت کرے سی, کدی بھراما دی, کدی ماں دی. بابے کو آکھو میں کو نہ لگے نہ مجھے, میں کو کلے گھارے جو ڈر لگ سی, تے جیڑے گھارے جو 85 بچہ آئی, 84 ٹور بھی آدھے ایک ڈیک بھئی. اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ, اجرکم من السید, اجرکم من الحسین. روندی ترہی پر دروازے کول بے گئی. امام فرمایا بس ہون تالے لاؤ گھراں کو, چابیاں رکھنیاں میڈی بیمار مظلومہ دی دے ہتھے, تے آلیہ دی کنڈ مگر قطار بناؤ. جڑے جی میں کچھی ترتیب سن دیا, میں کوشش کی تھی میں 2 مجلسہ 6 مجلسہ پڑھا, میں 12 منٹ پڑھا تا 6 دہاڑے ویر جی تیاری نہیں مک دی. آؤ میں اتھائیں 2 مجلسہ تو کو 6 مجلسہ دی گل پیا سنے نا, سارا ڈی رومن کیتے کافی ہے, مستوراں دیوار نل بہ گئیاں. بہوں تھوڑے جائے وقت جو وسدی حویلی دے 40 دروازے کو تالا لگ گیا. او میں بسم اللہ کر رہا ہوں. امام حسین ٹورن دروازے آلے پاسے تے اگوں آ کھڑیے, سوٹیاں دی ٹیک تے پاک غازی دی پاک اماں ہولے ہولے پیا دن. معصوم امام علی دا پتر میں جداں دی حویلی چاہیاں نا, میں پہلے ڈہاڑے توڑی منت کی تھی, میں کو ماں نہیں ماں دی کنیز سمجھائے. میں کداں آج تائیں ماں سڑایا ہے. حسین سیر جگہ کر کے آدھے نمہ تساں صداؤ نہ صداؤ, تساں ہو میری ماں. بی بی آدھن وقت جب میں کو ماں تین سمجھے تو وقت دے امام ہو, توڑی اپنی ماں ہویا, تو کو کلہ ٹورندے ویا. بسم اللہ کراں ہائے کرنے والے شالا اپنے کہیں دو کہ توڑی ماں نال ہویا. جی اماں ہو تو ہون بھی قبر چھوڑ کے میرے نال ٹرسی. بی بی آدھن وقت زندگی پہلی دفعہ کنیز ہو کے منت کریں دیا, میں کو ماں سمجھو جا, میں کو نال لئی ونجو. حسین مٹی تے بہ کے آدھن تو آگے ٹکاون دی وجہ اگے میڈی ایک ماں دربار گئی آئی. میں حسین کو ہندہ دربار آج تھی نہیں بھلا کی, میں برداشت کرا میڈی دو جی ماں شرابیاں دے دربار. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ. واہ عزت ادب سن کے رومن والا مجمع, میری برداشت نہیں جو تاریخ لکھے حسین دی ماں دربار. گاجی راضی ہو, خالی ولی پاک سینڈ تو اٹھتے راضی تھے. عزت پڑھا لیا سینڈ دی. ان پاک گھر دا ایک پاک دروازہ کھل دے مسجد اچ, حسین بین دا معامل سین اچ گھننا ہے. دار کو لوگ ہیں کہ معامل تائیں 2 کناتا لوائیاں نے. مہربانی بھائی تواڈی مدد نال میرے ہنجو آ گئے. میں بسم اللہ کرا بہن دا معامل حسین مسجد دے سین وچ بلایا, 2 کناتا لوائیاں. کناتاں دے درمیان ہاشمیاں دی قطار بنوائی.
حسین تو ہاتھ نہ جوڑا زادار حکم کریں دا میں پڑھدا ہوں حسین بادشاہ وقت دے پاک امامن ستارہ دی روشنی مدم کرائی 28 چاند رات آئی ملائک کو پردے دا حکم دے کے 4 علی کٹھے کر کے ایک کو فرمائے نے مسجد دی چھت تے کھڑ کے اعلان کر کوئی باہر نہ آوے عالیہ باہر پہ جاندے بیک واقع نے مدینے دی گلیاں چے اعلان کرو آج دی رات باہر نہ ہو آج دے بعد تساں جانو تہاڈا مدینہ جانے سجاد جڑی گلی آندی ہے نا سیدھی نانے دی قبر تے ساڈے دروازے کو گزر کے اون دی نکر تے کھڑواں کوئی جو آوے انہاں کو آکھو آج دی رات آؤ نہیں جدہ رات ڈھلن دے قریب آسی اساں ٹور ونجنے وات تواڈی اپنی مرضی تواڈی مدینہ جانے ایندیاں گلیاں جانے تے تساں جانو جیندے مذہب وچ ماتم تے ہائے کرنا باعث ثواب تے نجات او بندہ تیاری کرے جدہ شریفوں مکمل پردے دا انتظام تھے نہ کون لفظ سمجھ کے ذاکر صاحب ہائے کرے سی اون ویلے بادشاہ حسین کرسی چھوڑ کے انا للہ پڑھ کے کہ غازی عالیہ کو آنکھ بسم اللہ اور باہر آ حضرت عباس لڑ دیوں یا انجوین جھکا سارے درد خلیر آفرین مرحبا وفاد پروردگار ہولے ہولے پیادے نلی دی دی میں نہیں پیادہ بھرا پیادے بسم اللہ ہون باہر لگیا مرحبا مرحبا آزم اللہ ہو جورکم میں بسم اللہ کرا میں نہیں پیادہ ویر پیادہ ہی ہون بسم اللہ باہر لگیا جے اجے ہائے نہ کر سکاؤں میں تا عالیہ بسم اللہ پڑھ کے پہلا قدم چاہے 119 مریم اجرنین نبی دا صحابی نام عروہ غفاری ہے اکھاں تو نہ پینے کنہ تو کچھ نہیں سندا جے کو بدل دی گرج نہیں سنی دی 28 چاند رات ولی دیاں نوہاں تے دیاں دے اچھے بہن سنن چھوٹی دی جی کو جگا گیا دے پتہ کر سرداراں دے ویڑے خیر تہے آج اج پیاں روندیاں جی میں ادارونیاں جدا حسن دے جنازے تیر لگے دیا دیے بابا میں شاد بعد گئیاں مالک پاک وطن پہ چھڑیں دن پاک شہزادیاں نال پیاں میں دیاں اس واسطے ہون اعلان تھے جو عالیہ باہر آمنے تاں رومن دی آوازے صحابی رسول تڑپ کیا دے کو پوچھا حاوی کیڑے ملک دے مجنہ نے دیا دیے عراق میں تھوڑی آئے دی قسم لفظ عراق آیا نبی دا صحابی تڑپ کے اٹھے نبی نائی دی کو آدھے ہاتھ نابک میں کو حسین بادشاہ کو لو گے رواج میں نبی کو لو سنائی جدہ حسین عراق منجنے والخیر والڑے دید ہاتھ نپس ہاتھ تھے جاسائے تقدیر کم گلی اج گھنائی جتھے علی زین العابدین دا پہرائی سجاد بادشاہ بندہ اندر جتھے شہنشاہ فرمائے بندے خدا تے کو نہیں پتہ لگا جو پردے دا اعلان ہے اور وہ سن نہیں سکی اگلا قدم چاہیا فرمایا ساڑی شرافت کو کمزوری نہ سمجھو مدینہ چلا اٹھتے تلوارہ مجبور نہ کر پچھاں والوان جلی دیاں دیاں باہر آمنے کی دی دی ڈر کے دیوار نہ لگ گئی اور وہ دریجہ قدم پہ چاہندائی سجاد تلوار بے نیام کرنے لگن بادشاہ حسین تو کرسی چھٹ گئی دوڑ کے بچڑے دے سینے تے ہاتھ رکھ کیا دے نتھائی مدینہ جوش نہ بکھا نانے دا صحابی ہے اکھی تو نہ بھی نہ ایک کنہ کو لکوج نہیں سنیندہ نالے 40,000 دی آبادی چاہیے ایک تا ہے جڑا میں کو آکھن پیاندہ ہے وطن نہ چھوڑ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جلیا ولی الامر علیہ السلام اللہ جلیا وقیت اللہ العظم کیا بات ہے بھائی دعا مانگ دیں بھائی جی دعا چمگو بہت زیادہ پڑھ گیا دعا مانگو ایک وین کراں اتھائیں عروہ ٹور ونج میں ڈالا نال وعدہ میں عراق ضرور ونجنے عروہ ٹور گیا حسین آدن غازی بسم اللہ بھینی کو گھننا مطا میڈی آلیہ تھک پئی ہوئے ہون پتران دی قطار کناتاں لگی ہوئی 28 چاند رات ساکتن دھیرا چادر دی چھان بسم اللہ پڑھ دی حسبی اللہ پڑھ دی قرآن دیاں آیتاں دے شورے چ آلیہ محمل دے پاوے تے ہاتھا رکھا میں تیری سونی آئے دی قسم میں حسین آدن ایک دفعہ سوار نہ تھی وہ میں سجنہ دے سلام کر کے دا میں بسم اللہ کرا آگے ہو میں بہت لمبی مجلس پڑھ گیا یقیناً ہر گھٹے تے تساں پہنچنا ہے اتھائی 1.5 منٹ میں کو بیا دیو تو میں تھوڑا سلام کر ونجا میں پہلے ملنا ہے نانے کو کچھی دے مزاج دی صدر پڑی ونجا اگوں حسین ٹرین پیچھے بادشاہ دیاں پاک دیاں ٹرین پیچھے تلوار چاہ کے عباس ٹرین یہ دالے ہوں جدہ حسین نانے دے روزے دے دروازے تے ہاتھ رکھے ہے دروازہ بند نظر آیا ہے کانڈ پیچھے غازی آدن بندہ خدا جے قبر دی زیارت آئیں دوجے راتوں لکل وانجلی دیاں نانے دا سلام کرنا ہے اندروں جواب کوئی نہیں آیا غازی تھوڑا جیا اچھا بول کے آدن مدینہ نہ ہوئے آتا ہے کو میں غازی ڈسا تیکی میں علی دیاں کو اتنی دیر انتظار کرایا ہے جدا عباس اچھا بولن تا روزے دا دروازہ کھلے غازی غور نال ڈٹھے مدینہ دا بندہ نہیں حسین دی 6 سالہ دی دیئے دروازے کھڑیا دیئے پور دا مالک توے مجاور میں جنکا نہ دے میں ملن آئیا
علل قوم ظالمین بزرگ واسطہ دے کے آکھے وال چاہ اگلی سطر چاہ کھا نانے دا سلام کیتا نے پھر حسین بینی کو گھننا ان ماں دی قبر تے بلہا کے آپ حسن دی مزار نال ان ستن جی میں بچپن جویر ایک بے کو گاللہ میں نا یہ میں قبر گاللہ کیا دن ڈوریو میں نا تڑا یتیم کی دیوے نا کوشش کرے سانجے ڈاؤ کھاوا تڑے بچڑے کو سہرے پاوا اے تائیں حسین ڈٹھے ماں دی قبر تے بینی پہیاں جھن دیا ہے جھن دیا بینی ہٹا کے قبر کو چوم چوم کے بیٹھے آدن تو آکھوں آخری واری اماں ملن آیا نہ لے آیا کرن سوالے میں کو معاف کرائے تواڈیاں بچڑیاں کو کدی ویندہ صفے رے نالے ایک دی